بنواد رسالت کے حضور، بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذراء حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک اور صلوات ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے حضور نظر کر دیں۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں پر محمد، دھڑکنوں پہ علی، سینوں پہ حسین اور بازوؤں پر عباس لکھ دیا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے، فقرہ نظر کرتا ہوں مولا کے مہمانوں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو عشق علی سے نواز کے ہمیں بھی اسی بھیڑ میں شامل کیا جس میں کہیں آدم ہیں، کہیں نوح ہیں، کہیں ابراہیم ہیں۔ شاید نازک جملہ کہا ہے آقا کے چاہنے والوں، کہ وہ بھی عاشق علی، ہم بھی عاشق علی، وہ بھی شہدائے علی، ہم بھی شہدائے علی، ان کے دل میں بھی علی، ہمارے دل میں بھی علی۔ ہو سکتا ہے کعبہ بڑھ کے کہے کہ مومن اگر تیرے دل میں علی ہے تو میرے دل میں بھی تو علی ہے، تو کعبے سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا تیرے یہاں 3 دن رہے، یہاں ہمیشہ رہتے ہیں حضور یا علی۔ یا
علی۔ فقرہ تو نازک ہے مگر ارشاد معصوم کے تحت ہے، اس لیے کہنے میں تکلف نہ کروں گا۔ حسینیہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اپنوں میں پڑھ رہا ہوں۔ ان کا صاحب مجلس آن لائن بھی تو جا رہی ہے، اپنے سنے غیر سن کیوں رہے ہیں؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ہم نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ سنو، ہم تو حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ تو فقرہ صرف ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے دنیا میں علی کا عاشق بنا کے آخرت میں شفاعت کرنے کا حق دے دیا۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری۔ یہ بھی ایک عنوان ہے، اس پر بھی کبھی تمہاری سمجھ میں شفاعت معصوم نہیں آتی۔ اللہ معصوم کے چاہنے والوں کو حق شفاعت دے رہا ہے۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نور میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں امین شاہ صاحب زندگی بسر ہو۔ خدا گواہ ہے زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ کوئی نبیوں سے پوچھے کہ یاد علی کا ایک لمحہ کتنا گراں ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ کوئی رسولوں سے پوچھے کہ یاد علی کا ایک لمحہ کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ عشق کی توفیق ہوتی تو تمہیں اندازہ ہوتا۔ تمہیں تو توفیق عشق ہے نہیں، عاشقوں پر بگڑ رہے ہو۔ آخری عزادار تک بھیا تمہیں تو توفیق عشق ہے نہیں، عاشقوں پر بگڑے جا رہے ہو، اور آخر میں یہ کہتے ہو تمہیں عشق علی ملا ہمیں کیوں نہیں ملا، تمہیں ملا ہمیں کیوں نہیں ملا۔ ارے جو بات والدین سے پوچھنی چاہیے وہ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ بات تو میاں گھر میں پوچھنے والی ہے، باہر پوچھنے والی تھوڑی ہے۔ رسولوں سے پوچھو عشق علی میں گزرنے والے لمحے کیسے ہیں، نبیوں سے پوچھو عشق علی میں گزرنے والے لمحے کیسے ہیں۔ اچھا ان تک نہیں جا سکتے، سلمان سے پوچھو۔ صحابہ پر جان دیتے ہو، سلمان صحابی ہی تو ہیں۔ ابو ذر سے پوچھو، ابو ذر صحابی ہی تو ہیں۔ مقداد سے پوچھو، مقداد صحابی ہی تو ہیں۔ اب پریشانی کیا ہے؟ ان سے نہیں پوچھو گے، ابو ہریرہ سے پوچھو گے۔ تھک کے نہ سنو بھائیو،
ان سے پوچھنا چاہیے، ان سے نہیں پوچھو گے۔ سلمان بتائیں گے عشق علی کیا ہے، ابو ذر بتائیں گے عشق علی کیا ہے، مقداد بتائیں گے عشق علی کیا ہے، حذیفہ بتائیں گے عشق علی کیا ہے۔ ان سے پوچھو، ان سے نہیں پوچھ سکتے، رسول اللہ سے پوچھو۔ رسول اللہ سے نہیں پوچھ سکتے، تم کسی اور سے رشتہ رکھتے ہی نہیں ہو، اللہ سے پوچھو۔ بچوں سنو، مجلسیں میں محترم مہدی موسوی بھائی، مجلسیں میں بڑوں کے لیے نہیں پڑھتا ہوں، میں بچوں کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ ان کے عقیدے ٹھوس رہیں۔ محرم کا چاند نکلتے ہی کیڑے مکوڑے نکلنے لگتے ہیں، واہ واہ، جانے کیسے کیسے اعتراضات عزاداری پر کرتے رہتے ہیں۔ یہ عالم کیا ہے، یہ تعزیہ کیا ہے، یہ تابوت کیا ہے، یہ صحرا کیا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ تبرک کیا ہے، یہ فرش عزا کیا ہے۔ بھئی یہی 14 صدیوں کا گھسا پٹا سوال کیا جاتا ہے، بات آ گئی ہے تو جملہ حالانکہ یہ میرے عنوان میں نہیں ہے، مگر جملہ معترضہ کے طور پر ان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ صحابہ سے نہیں پوچھ سکتے، رسول اللہ سے پوچھ لو۔ ان سے بھی نہیں پوچھ پا رہے ہو تو اللہ سے تو بہت قریب ہو۔ اللہ اللہ اللہ، تو اللہ سے پوچھ لو علی کے عشق کا کیا مسئلہ ہے۔ تو جب اللہ سے پوچھا گیا تو اللہ نے انہیں تو منہ نہ لگایا، ان سے اللہ کیا باتیں کرتا، انہیں تو منہ نہیں لگایا۔ جبریل سے کہا انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، ہم تحت الکساء۔ میں نے چاند کو نہیں بنایا، میں نے سورج کو نہیں بنایا، میں نے ستاروں کو نہیں بنایا، میں نے دریاؤں کو نہیں بنایا، میں نے کشتیوں کو رواں نہیں کیا، میں نے کائنات نہیں بنائی، مگر یہ کہ ان کی محبت، ان کی محبت، بولیے ذرا، ان کی محبت۔ یہ کون؟ محمد، علی، محمد۔ اتنا بڑا مجمع ہے کہ زور سے بولے تو نجف تک آواز چلی جائے۔ محمد، تو ساری کائنات بنانے والے نے ان کی محبت میں بنائی۔ یا اللہ، یہ کون سی محبت ہے کہ محبت تھی پنجتن سے بنا ڈالی کائنات، محبت تھی پنجتن سے بنایا چاند، محبت تھی پنجتن سے بنا ڈالا سورج، محبت تھی پنجتن سے بنا ڈالے ستارے، محبت تھی پنجتن سے بنا ڈالی کائنات۔ اللہ کہے گا کہ میں اپنی تمام مخلوقات کو سلیقہ محبت سکھا رہا ہوں۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی محبت میں نشانی کے طور پر کچھ بنایا بھی جاتا ہے، کچھ بنایا بھی جاتا ہے، کچھ بنایا بھی جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے پنجتن سے محبت کی، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے۔ اے میرے پروردگارا، محبت تو تو نے ہی سکھائی، سلیقہ محبت بھی تو نے دیا، تو قادر مطلق ہے، تو نے انہیں چاہا، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے۔ ہم محتاج بندے، چاند تو بنا نہیں سکتے، سورج تو بنا نہیں سکتے، علم ہم نے بنایا، تعزیہ ہم نے بنایا، تابوت ہم نے بنایا۔
یا علی امتحان عشق ہے سو بار لے کے آ، سبحان اللہ امتحان عشق ہے سو بار لے کے آ، میں جسم لے کے آتا ہوں تو دار لے کے آ، واہ واہ میں جسم لے کے آتا ہوں تو دار لے کے آ، میں ماتمی ہوں چاپ و چباؤ سے کیوں ڈروں، واہ واہ میں ماتمی ہوں چاپ و چباؤ سے کیوں ڈروں، سینہ لیے کھڑا ہوں جگر خار لیے سینہ لیے کھڑا ہوں جگر خار واہ واہ یا علی ہم چاند تو بنا نہیں سکتے، سورج تو بنا نہیں سکتے، ستارے تو بنا نہیں سکتے، علم ہم نے بنایا، تعزیہ ہم نے بنایا، تابوت ہم نے بنایا، تبرک ہم نے پکایا، واہ واہ سبحان اللہ۔ اب یہ تو تمہارے مقدر کی بات ہے، تبرک پکا رہے تھے تم پک گئے، اوفو نعرہ حیدری، تبرک کی چائے ہم ابالتے ہیں، ابلتے ہو تم۔ تو یا اللہ یہ تو بتا کہ ٹھیک ہے تو نے پنجتن سے محبت کی، وہ تو ظاہر ہے کہ تجھ سے زیادہ کون چاہے گا انہیں، مگر یہ بتا کہ یہ محبت میں یہ تیرے معیار سے تو یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چاند سورج ستارے، تو پروردگارہ یہ کیا کہ مطلب ان سے محبت تھی تو چاند بنا دیا، ان سے محبت تھی تو سورج بنا دیا، کہ یہ نشانی کے طور پر کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ جب جب دنیا چاند کو دیکھے تو چاند کے دو ٹکڑے کرنے والا یاد آئے، جب جب دنیا سورج دیکھے تو سورج کا پلٹانے والا یاد آئے، واہ واہ، جب جب دنیا ستارے دیکھے تو ستارے کو بلانے والا یاد آئے۔ اس کا مطلب نشانی کے طور پر اس لیے کچھ بنایا جاتا ہے، نشانی کو دیکھو اسے وہ یاد آئے، نشانی کو دیکھو وہ یاد آئے۔ اب سمجھے علم کیوں بنایا؟ علم اس لیے بنایا علم کو دیکھو علمدار کربلا یاد آئے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، علم کو دیکھو علمدار کربلا یاد آئے، شبیہ تابوت کو دیکھو امام یاد آئیں، منبر کو دیکھو غدیر یاد سبحان اللہ، منبر کو دیکھو غدیر یاد آئے۔ تو الحمدللہ یہ سب نشانیاں اللہ سے ہم نے سیکھی ہیں، حالانکہ تم بہت قریب ہو کہتے ہو مگر تم کچھ نہ سیکھ پائے۔ اور ہمیں تو تم بالکل جو ہے وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، ہم نے سب سیکھ لیا۔ تو اب عنوان تو ذہن عالی میں ہے، قربانی کیسا لگتا ہے یہ کہنے میں؟ تو اب آغاز کروں؟ تیار ہیں بزرگوں؟ اجازت ہے؟ نازک مرحلے سے آج گزروں گا محترم میڈی بھائی، تو جری خاص توجہ، جتنے بھی مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، ظاہر ہے سب کے نام تو ہمیں یاد نہیں ہیں،
تو کچھ چہرے ہوتے ہیں کہ جن کا نام جو ہے وہ، اور یہ نام بھی اس لیے لے لیا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے سورہ کوثر۔ انا آپ کو پتہ ہے میں نے قرآن کی زبان میں اتنی دیر میں آپ سے تولا بھی پڑھوا دیا۔ واہ، ہائے 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 ہائے، آپ نے قصیدہ بھی پڑھا بی بی کا اور دشمنان رسول پر لعنت بھی کی۔ تو انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصلی لربک وانحر، آپ شکرانے کے طور پر نمازیں بھی پڑھیں اور قربانی بھی دیں۔ انا شانئک، اب پہلے دن اشارہ کر کے بتا چکا ہوں تو ابتر کو سمجھ جایا کیجئے۔ انا شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ابتر ہے۔ کل تک کی جو گفتگو تھی وہ یقیناً ذہن میں محفوظ ہوگی۔ آج جو گفتگو کر رہا ہوں یہ تھوڑی نازک ہے۔ دیکھیے، نزول سورہ کوثر کے متعلق مختلف تفاسیر ہیں، اپنوں کی بھی اور غیروں کی بھی۔ تو بہرحال اپنوں نے تو جو ائمہ نے فرمایا وہ لکھا، غیروں نے جہاں بھی انہیں موقع ملا وہاں کوئی نہ کوئی کام ضرور دکھایا، لیکن ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، کیونکہ قرآن خود معجزہ ہے۔ قرآن خود معجزہ ہے، تو قرآن کی تفسیر میں تم جو بھی کر لو، تفسیر بالرائے کرنے والا دوزخی ہے۔ لیکن آج ہمیں یہ گفتگو کرنی ہے کہ اس سورے کا شان نزول کیا ہے، اس سورے کی شان نزول کیا ہے۔ تو یہ وہ واحد مرحلہ ہے کہ سب نے باقی چیزوں میں اختلاف کیا ہے کہ مثلاً کوثر سے مراد کیا ہے، لیکن اس سورے کی شان نزول میں اختلاف کسی میں تو دیکھیں کسی نے نہیں کیا ہے۔ این قدر آ قدر آ قدر آ قدر، ہر طرح کے لوگوں نے ایک ہی بات لکھی ہے کہ ایک ملعون ترین، خبیث ترین، ذلیل ترین شخص تھا مکے میں، جس کا نام تھا عاص بن وائل، جس کا نام تھا عاص بن وائل۔ یہ پیغمبر اسلام کی عداوت میں بل کھاتا رہتا تھا۔ ایک دن سرکار رسالت پناہ سامنے سے تشریف لا رہے تھے اور یہ آگے بڑھا تو کہنے لگا، محمد میری بات یاد رکھنا، تم ابتر ہی رہو گے، تم ابتر ہی رہو گے۔ سرکار کے دل کو چوٹ لگی تو سرکار آگے بڑھ گئے، وہ بھی آگے بڑھ گیا۔ ادھر سے کچھ لوگ آ رہے تھے، انہوں نے عاص بن وائل کو روکا اور روک کے کہا، یہ بتا کیا باتیں کر رہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ طٰہٰ ہو، یاسین ہو، مزمل ہو، مدثر ہو، صاحب لولاک لما خلقت الافلاک ہو، میں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ تم ابتر ہو، تم ابتر ہو۔ ادھر سرکار کے دل کو چوٹ پہنچی، یہ ابتر کہہ کے چلا، سرکار کے دل کو چوٹ پہنچی۔ آواز دی اللہ نے، میرے حبیب دل رکھنے والا میں ہوں، تم میرے حبیب ہو، پریشان نہ ہو۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ تمہیں ابتر کہہ رہا ہے، میں نے تمہیں کوثر دیا۔ آقا کے چاہنے والوں ذرا توجہ، یہ تمہیں ابتر کہہ رہا ہے، میں نے تمہیں کوثر دیا۔ اب کوثر کوئی ایسی شے ہے کہ جس کے لیے اللہ اپنے حبیب سے نمازیں بھی پڑھوا رہا ہے،
قربانی بھی دلوا رہا ہے، نماز بھیجی یہ نہیں کہا شکرانے کی نماز پڑھو، روزہ بھیجا یہ نہیں کہا شکرانے کی نماز پڑھو، حج بھیجا یہ نہیں کہا شکرانے کی نماز پڑھو، مگر یہ کوثر کچھ تو ہے جس کے لیے نمازیں بھی پڑھوا رہا ہے شکرانے کی، اور قربانی بھی دلوا رہا ہے۔ تو اب ابتر کہا، ابتر کیوں کہا؟ ابتر کے جو مفہوم سب نے لکھے ہیں، اپنوں نے غیروں نے سب نے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں ابتر اسے کہتے ہیں جس کی نسل منقطع ہو جائے، جس کی نسل منقطع ہو جائے، کٹ جائے، تو اس کو کہتے ہیں ابتر۔ سرکار رسالت پناہ کو اور نسل اس زمانے میں کیا، اس زمانے میں بھی چلتی ہے بیٹے سے، تو ایسا نہیں کہ اللہ نے سرکار کو بیٹے نہیں دیے، اللہ نے سرکار کو طیب جیسا بیٹا دیا، طاہر جیسا بیٹا دیا، قاسم جیسا بیٹا دیا، اور یہ تینوں جناب خدیجہ کے بطن سے ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ یا مثلا ایک کے لیے ماریا قطیہ کے سلسلے میں ملتا ہے تو القصہ مختصر یہ کہ یہ بیٹے دیے مگر طیب جیسا بیٹا دیا اللہ نے واپس لے لیا، طاہر جیسا بیٹا دیا اللہ نے واپس لے لیا، قاسم جیسا بیٹا دیا اللہ نے واپس لے لیا۔ تو چونکہ تینوں بیٹے پیغمبر کے خدا نے واپس لے لیے، اس لیے عاص بن وائل نے یہ کہا کہ معاذ اللہ آپ ابتر ہیں۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ ابتر ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے کہا ہم نے تمہیں کوثر دیا، یعنی تفسیر معصوم کے تحت نسل کثیر دی۔ تو نسل کثیر کے نام پر ایک بیٹی عطا ہوئی۔ مولا کے چاہنے والوں، خدائے حسین کا واسطہ ہے، لکھ کے لے جائیے گا بیاض دل پر جو نظر کرنا چاہ رہا ہوں، نسل کثیر کے طور پر ایک بیٹی عطا کی۔ اب میرا ایک سوال ہے، دیکھیے قربانی اور خاندان قرآنی بالکل موضوع سامنے آ گیا۔ میرا ایک سوال ہے، طیب جیسا بیٹا، طاہر جیسا بیٹا، قاسم جیسا بیٹا اللہ نے رسول کو دیا، کیا پیغمبر کے دل میں ان بیٹوں کی محبت نہ تھی؟ کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے باپ کے دل میں بچوں کی محبت نہ ہو؟ تو اب مجھے بتائیے، جس رسول کے نام کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، جس رسول کے نام کا واسطہ نبیوں کی دعاؤں کو قبول کروائے، اگر وہ رسول اپنے بچوں کی زندگی کے لیے اللہ سے دعا کرتا تو کیا طیب زندہ نہ رہتے؟ ذرا بولیے، کیا طاہر زندہ نہ رہتے؟ کیا قاسم زندہ نہ رہتے؟ کیا بالکل رہتے؟ تو پھر تینوں بیٹوں کی زندگی کی دعا نہ مانگی؟ جب ابتر کہا گیا تو فریاد کی اور اللہ نے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر باقی بیٹوں میں اور فاطمہ میں جو فرق ہے وہ بتا رہے تھے۔ فاطمہ اسے کہتے ہیں جس کے لیے کسی اور کے بیٹوں کی نہیں، نبی اپنے 3 بیٹوں کو قربان کرتا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ نبی اپنے 3 بیٹوں کو جس کے لیے قربان کر دے اسے کہتے ہیں فاطمہ۔ اب نسل کثیر عطا کی تو ایک بیٹی، نسل کثیر کا کیا مطلب؟ کوئی 10-20 بیٹیاں تو دی نہیں اللہ نے۔ ہائے ہائے ہائے، شروع ہو گئی بات۔ 10-20 بیٹیاں نہیں دی، ایک بیٹی دی فاطمہ، اور کہہ رہا ہے نسل کثیر۔ تو ایک بیٹی اور نسل کثیر، یہ فلسفہ کیا ہے؟ یہ منطق کیا ہے؟ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اللہ نے ایک بیٹی دی اور کہا نسل کثیر کا۔ اصل میں آپ سمجھے نہیں، اللہ نے زہرا کے ذریعے نسل محمد کو جاری کیا، اور زہرا کے ذریعے اللہ نے پیغمبر کو نسل کثیر عطا فرمائی۔ جیسے آج پوری دنیا میں سادات پھیلے ہوئے ہیں،
تو آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کون ہیں؟ کوئی کہے گا حسنی ہیں، کوئی کہے گا حسینی ہیں، کوئی کہے گا عابدی ہیں، کوئی کہے گا زیدی ہیں، کوئی کہے گا باقری ہیں، کوئی کہے گا جعفری ہیں، کوئی کہے گا موسوی ہیں، کوئی کہے گا کاظمی ہیں، کوئی کہے گا تقوی ہیں، کوئی کہے گا نقوی ہیں۔ تو ذرا ان سادات سے پوچھئے یہ جو حسنی ہیں یہ حسنی کیسے ہیں؟ ان کا ہم اولاد رسول ہیں۔ یہ جو حسینی ہیں یہ کون ہیں؟ کا اولاد رسول ہیں۔ یہ جو کاظمی، موسوی، زیدی، عابدی، تقوی، نقوی یہ کون ہیں؟ ان کا صاحب ہم اولاد رسول ہیں۔ تو جب آپ اولاد کے فاطمہ ہیں نسل کثیر، تو جب آپ اولاد رسول ہیں تو کسی سید نے اب تک اپنے کو محمدی کیوں نہ لکھا؟ اپنے کو احمدی کیوں نہ لکھا؟ اپنے کو مصطفی کیوں نہ لکھا؟ ذرا غور فرمائیے، کچھ کہہ رہا ہوں۔ اپنے کو مصطفی کسی نے نہیں لکھا، اپنے کو محمدی کسی نے نہیں لکھا، اپنے کو احمدی کسی نے نہیں لکھا۔ جس نے لکھا حسنی لکھا، حسینی لکھا، عابدی لکھا، زیدی لکھا، موسوی لکھا، کاظمی لکھا، باقری لکھا، تقوی لکھا، رضوی لکھا، نقوی لکھا۔ بھئی یہ فلسفہ کیا ہے؟ جب آپ اپنے کو محمدی نہیں لکھ رہے ہیں تو آپ آل رسول کیسے؟ تو انہوں نے کہا ہم ہیں حسنی، ہماری نسل حسن مجتبیٰ سے ملتی ہے۔ حسن ہے زہرا کے بیٹے، زہرا ہے رسول کی بیٹی۔ ان کا ہم ہیں حسینی، حسین زہرا کے بیٹے، وہ رسول کی بیٹی۔ ہم ہیں عابدی، زین العابدین حسین کے بیٹے، زین العابدین حسین کے بیٹے، وہ زہرا کے بیٹے، زہرا رسول کی بیٹی۔ ان کا ہم ہے باقری، امام باقر زین العابدین کے بیٹے، وہ امام حسین کے بیٹے، وہ جناب معصومہ کے بیٹے، وہ رسول اللہ کی بیٹی۔ تو آخر تک سلسلہ چلا جا رہا ہے۔ ہر سلسلہ سیادت آ کے زہرا پر رکتا ہے، زہرا سے رسول پر۔ مولا حسین کا واسطہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں۔ تو ہر سلسلہ سیادت آتا ہے زہرا تک، اور زہرا ہے نبی کی بیٹی، اس لیے ہر سید ہے آل رسول۔ تو ہر کسی کا نسب جا کے رکتا ہے فاطمہ زہرا پر۔ اب میرا ایک سوال ہے، اگر نبی کی اور بھی بیٹیاں تھیں تو اب تک کوئی سید یہ کیوں نہ بولا ہم فلاں بیٹی سے ہیں، ہم فلاں بیٹی سے ہیں، ہم فلاں بیٹی سے۔ آئے ہائے ہائے، دیکھیے جب نازک بات پڑھیں جب نازک بات عرض کیا کریں تو ضرور دل بڑھایا کیجئے۔ بھائی جب ایک بیٹی کی اولاد سادات ہے تو پھر حضور کی ساری بیٹیوں کی اولاد جو ہے وہ سادات ہیں۔ تو کوئی ایک سید تو آگے بڑھتا اور کہتا ہم فلاں بیٹی کی اولاد ہیں، ہم فلاں بیٹی کی اولاد ہیں، ہم فلاں بیٹی کی اولاد ہیں۔ یہ خود واقعہ بتاتا ہے بیٹی ایک ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی بیٹی سے دو طرح کی نسلیں چلیں، ایک نسل خاص اور ایک نسل عام۔ نسل عام وہ ہے جو سادات پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ نسل خاص کیا ہے؟ پڑھوں؟ نسل خاص کون ہے؟ حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسی کاظم، علی الرضا، محمد تقی، علی النقی، حسن عسکری، حجت آخر۔ پھر دوہرا رہا ہوں کہ یہ نام بولتے قرآنوں کے نام ہیں۔ حسن، حسین،
زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسی کاظم، علی الرضا، محمد تقی، علی النقی، حسن عسکری، حضرت حجت۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے اتنے بڑے مجمع میں آپ نے اتنی روانی سے یہ نام پڑھ دیے، اتنے بڑے مجمع میں اتنی روانی سے یہ نام پڑھ دیے۔ ارے میاں ہم تو ہم ہیں، ہماری قوم کے کسی بچے کو آپ کھڑا کر دیجئے، یہ سارے نام روانی سے پڑھ دے گا۔ مگر ایک بات بتائیں، ہمارے یہاں کے بچے بھی 12 نام روانی سے پڑھ کے بتا دیں گے یہ امام ہے۔ تمہارے یہاں کے بوڑھے بھی یہ نہ بتائیں گے نبی کی ازواج کے نام کیا تھے۔ جن کے احترام کا پرچم اٹھا رہے ہو، یار فقیر بن کے آئے تھے، ہاں رفیق بن گئے، فقیر بن کے آئے تھے، رفیق بن گئے، رفتہ رفتہ دین کے شریک بن گئے۔ جن کی مکاریوں کا منزل تو دیکھو، صدقہ کھانے والے لوگ صدیق بن گئے۔ نعرہ حیدری، ماشاء اللہ۔ تو انا آتا ہے نا کل کوثر۔ اب اسی طریقے سے آیہ کریمہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ تو قدر کی رات میں قرآن کو نازل کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ تو کسی نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت سے پوچھا کہ مولا یہ لیلۃ القدر میں قرآن جو نازل ہوا تو اس کی کیا کیفیت تھی؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا لیلۃ القدر میں پوری رات قرآن تھوڑی نازل ہوا، آن واحد میں نازل ہوا۔ جو پیچھے مومنین بیٹھے ہیں، آنے واحد یعنی لمحے میں، پلک جھپکتے ہی قرآن نازل ہوا۔ عقل حیران ہو گئی کہ جب آنے واحد میں نازل ہوا قرآن، یعنی پوری رات بھی نہیں لگی، ایک لمحے میں قرآن اترا، تو پھر یہ سوروں میں کوئی سورہ مکی، کوئی سورہ مدنی، ذرا غور فرمائیں، کسی سورے کا شان نزول کچھ، کسی سورے کی شان نزول کچھ، کسی سورے کی شان نزول کچھ، تو جب قرآن ایک لمحے میں اترا تو پھر یہ اختلاف کیوں ہے؟ ان کا صاحب یہ سورے مکے میں اترے یہ مکی ہیں، یہ مدینے میں اترے یہ مدنی ہیں، تو بھائی شب قدر میں ایک آنے واحد میں نازل ہوا قرآن۔ اب وہ چاہے شب قدر مکے میں ہوئی ہو چاہے مدینے میں ہوئی ہو، تو اب اگر مدینے میں ہوئی تو سارے سوروں کو مدنی ہونا چاہیے، اگر وہ شب قدر مکے میں ہوئی، میں تو بالکل منطقی بات کر رہا ہوں نا، اگر وہ مکے میں اترے تو سارے سورے مکی ہونا چاہیے۔ لیکن ان کا نہیں صاحب، کوئی سورہ مکے میں اترا، کوئی سورہ مدینے میں اترا، کوئی سورہ چادر تان کے سوتے وقت اترا، کوئی سورہ انگوٹھی دیتے وقت اترا، کوئی سورہ روٹی دیتے وقت اترا، کوئی سورہ تلوار چلاتے وقت اترا۔ واہ 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 واہ! تو جو انگوٹھی دیتے وقت اترا اسے کیا کہا گیا؟ آیہ انما، سبحان اللہ، آیہ انما۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جو روٹی دیتے وقت اترا اس کا کیا نام ہوا؟ کہلتا۔
تو کچھ منافق بھی آ کے بیٹھ گئے تھے. جو سورہ اس وقت اترا اس کا کیا نام تھا؟ سورہ منافقون. اے کاش پڑھ لے جاؤں میں، اے کاش مناسب لفظوں مل جائیں، اے کاش مناسب لفظوں کے قالب مل جائیں اور میں اس میں معافی ضمیر ڈال دوں. تو جب آنے واحد میں دیکھیے مہدی موسوی بھائی، دین عقل ہے، سارا مجمع دین ہے، دین عقل. تو سوچنے کی بات ہے نا کہ جب آنے واحد میں اترا تو یہ لمحہ اگر مکے میں تھا تو سب مکی، اگر مدینے میں تھا تو سب مدنی. مگر یہاں تو عجیب بات ہے. تو اب یہاں پر آئیے زینی صاحب، تو یہاں پر صورتحال کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، خاص بات ہے، پڑھے لکھے لوگ متوجہ ہوں. مجاہل کی بات سنیں، بات نازک کہہ رہا ہوں. یہاں پر علماء نے فرمایا کہ نزول قرآن کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت ہے صورت دفعی، دال فے عین یہ دفعی، جیسے دفعتن. تو ایک صورت ہے دفعی اور ایک صورت ہے تدریجی. جب میں ٹیڑھی ڈگر سے گزروں تو تھوڑا سا، تاکہ مجھے ایسا نہ لگے کہ ہم نے اپنے چاہنے والوں کو پیچھے چھوڑ دیا. یا علی. تو ایک ہے دفعی، ایک ہے تدریجی. یہ دفعی کیا ہے؟ دفعی ہے آنے واحد، پوری رات نہیں لگی، قرآن اللہ نے چاہا اور قلب رسول میں آیا. تو یہ ہے نزول دفعی. یہ تدریجی نزول کیا ہے کہ جیسا جیسا موقع ہوتا گیا ویسے ویسے سورے سامنے آتے گئے، جیسا جیسا وقت آتا گیا ویسے ویسے سورے آتے گئے. انگوٹھی دی وہاں آیت، روٹیاں دی وہاں آیت، بشکنی کی وہاں آیت، چادر اوڑھ کے سوئے وہاں آیت. تو جیسے جیسے موقع آتا گیا ویسے ویسے آیتیں اور سورے ظاہر ہوتے گئے. تو قرآن کے نزول کی دو صورتیں، ایک نزول ایک ظہور. ایک نزول ایک ظہور. نزول کیا ہے؟ دفعی، ایک دم سے سینے پر نازل ہوا. ظہور کیا ہے؟ جیسا جیسا وقت تھا ویسے ویسے سورے آتے رہے. مولا کے چاہنے والوں ذرا غور فرمائیے گا، ویسے ویسے سورے آتے رہے. اب اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب میں نے آپ کو نسل کثیر دی، میں نے آپ کو نسل کثیر دی، اور اسی نسل کثیر میں یہ ائمہ ہیں. دعائیں چاہتا ہوں مولا کے چاہنے والوں، اسی کاش کے مولا مجھے توفیق دے دیں اور میں یہ بات کہہ سکوں اسی نسل کثیر میں ائمہ ہیں. تو جس طرح نزول قرآن کی دو صورتیں ہیں، نزول قرآن کی دو صورتیں ہیں تدریجی اور دفعی، اسی طریقے سے نسل پیغمبر کی بھی دو صورتیں ہیں. جیسے قرآن دفعی طور پر شب قدر میں قلب پیغمبر پر اترا، ایسے ہی نسل کثیر فاطمہ کی شکل میں اتری. لیکن جس طرح سورے موقع موقع پر سامنے آتے گئے، اسی طرح صورتیں موقع موقع پر سامنے، یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ زین العابدین ہے.
جری حضور پیچھے والا مجمع بھی مولا کے چاہنے والوں کیمرہ گھماؤ تاکہ دنیا کو یہ لگے کہ مولا کے چاہنے والے ان کی شکلیں دکھاؤ. ہائے ہائے کتنے حسین لگ رہے ہیں. علی حق علی حق حق علی 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 نعرہ حیدری. جس طرح سے قرآن دفعی طور پر ایک ساتھ نازل ہوا، اسی طرح نسل کثیر زہرا کی شکل میں نازل ہوئی. جیسے ضرورت کے وقت سورے سامنے آتے گئے، ویسے ہی زمانے کی ضرورت کے تحت صورتیں سامنے آتی گئیں. یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، یہ زین العابدین ہیں، یہ محمد باقر ہیں، یہ جعفر صادق ہیں، یہ موسی کاظم ہیں، یہ علی الرضا ہیں، یہ محمد تقی ہیں، یہ علی النقی ہیں، یہ حسن عسکری ہیں، یہ حجت آخر ہیں کہ سلام ہو آقا پر. یہ حجت آخر آقا کے چاہنے والوں. ہم جب 12 اماموں کے نام لیتے ہیں تو ہمارے چہرے روشن ہو جاتے ہیں. یہ جمعراتی امام رکھنے والے دعائیں دینے کا وعدہ کیجئے تو فقرہ عرض کروں. جسے چاہا غنی کر دیا. واہ واہ. جسے چاہا مالدار کر دیا. واہ 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 واہ. میاں اتنے ہی غنی تھے، اتنے ہی مالدار تھے تو بیٹی علی کی تلوار کے صدقے میں پیٹ بھر کھجوریں نہ کھاتی. ذہنی شاہ صاحب، مدثر بھائی دیکھیے، یہ تو ہم انہی نے کہا ہے جنہوں نے کھایا. فدق کے قاتلوں پہ لعنت، بے شک. منکرین پہ لعنت. کہ فتح خیبر کے بعد ہمیں پیٹ بھر کھجوریں نصیب ہوئیں. تو باپ اتنا مالدار، اور بیٹی جو ہے وہ کھجوروں کو ترسے. میاں کچھ عجیب جھمیلا ہے تم، خیر ہمیں کیا لینا دینا. ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم دنیا کا ٹینشن پالیں. کیا ضرورت ہے. اب سنیے، واہ واہ، بات آخری مرحلے میں ہے.
یہ لیجئے کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر سے قبول کیجئے گا، پڑھ رہا ہوں۔ تو انا اعطینا کل کوثر، تو قرآن آنے واحد میں اترا، ٹھیک ہے؟ زہرا جیسے قرآن ویسے زہرا، قرآن بھی سرکار کے لیے، زہرا بھی سرکار کے لیے، قرآن دلیل نبوت کے لیے، زہرا بقائے نبوت کے لیے۔ قرآن دلیل نبوت کے لیے، زہرا بقائے نبوت کے لیے۔ تو قرآن بھی سرکار پہ اترا، زہرا بھی سرکار کو ملی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قرآن اور زہرا یہ دونوں برابر ہیں، قرآن اور زہرا یہ دونوں برابر ہیں۔ جو مرتبہ قرآن کا وہ مرتبہ زہرا کا، جو بلندی قرآن کی وہ بلندی زہرا کی، جو عظمت قرآن کی وہ عظمت زہرا کی، جو تلاوت قرآن کی وہ تلاوت زہرا کی، جو حکمت قرآن کی وہ حکمت زہرا کی، جو طہارت قرآن کی وہ طہارت زہرا کی۔ اس کا مطلب قرآن اور زہرا، قرآن اور زہرا، قرآن اور زہرا یہ دونوں برابر ہیں۔ تو چونکہ دونوں برابر ہیں، شاید اسی لیے اللہ نے کہا یا علی قرآن کے ساتھ بھی تم رہنا، زہرا کے ساتھ بھی تم۔ علی علی یہ دونوں ہم وزن ہیں، لہذا علی قرآن بھی تمہارے حوالے، زہرا بھی تمہارے حوالے، قرآن کے ساتھ بھی تم رہو گے، بطول کے ساتھ بھی تم رہو گے۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ تو زہرا کے لیے سرکار نے فرمایا یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، ہے نا؟ تو اب قرآن مجید کے ساتھ بھی علی رہیں گے اور زہرا کے ساتھ بھی علی رہیں گے۔ جب یہ طے ہو گیا تھا تو یہ کس منہ سے رشتے بھیج رہے تھے؟ رشتے بھیجنے والے ہزار خراشوں والے چہرہ رکھنے والوں، آئینے میں صورت دیکھی ہے؟ کہاں بنت رسول، کہاں؟ حوصلے تو دیکھیے، کیا سزا ملے گی انہیں۔ کوئی گنہگار اگر مریم کے ساتھ رشتہ بھیج دے
تو اللہ اسے کیا سزا دے گا؟ کہاں مریم، کہاں میری آقا زادی؟ ہمت تو دیکھیے، رشتے بھیج رہے ہیں. شاید اسی کی تو سزا ملی ہے. صدیاں گزر گئیں، خود ان کے یہاں رشتوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. وہ شہزادی ہے، جاؤ اس کی دہلیز چوم کے چلے جاؤ. وہ آقا زادی ہے. اگر وہ شہر میں ہے تو تم فاصلے سے اپنے گھر بناؤ. احترام کرو نبی کی بیٹی کا. وہ ملکہ ہے، اسی ملکہ کا گھر اجاڑ دیا، اسی کو لوٹ لیا. تیسری محرم کا دن گزر گیا، چوتھی محرم کی رات آ گئی. ویسے ہی ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، مہمان آ کے چلے جائیں گے، کلیجہ پھٹ جائے گا. چونکہ تیسری محرم کو حسین کے اصحاب کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، اس لیے آج تھوڑا ذکر جناب حبیب ابن مظاہر کا اور تھوڑا سا ذکر صبح عاشوراء حسین کے آنے والے مہمان کا. لیکن ہاتھوں کو جوڑ کے گزارش ہے، رونے میں تکلف نہ کیجیے گا. مولا حسین کے صدقے میں آپ سب کو خدا اچھا دوست عطا فرمائے. عالم پردے، عالم غربت میں، پردیس کے عالم میں بہن بھائی کی طرف سے کچھ زیادہ ہی بے قرار رہتی ہے. تو روایت کہتی ہے کہ فوجوں پر فوجیں ادھر آ رہی تھی. زینب کبریٰ نے ایک دفعہ گھبرا کے کہا اماں فضا میرے بھائی کو بلاؤ. حسین آئے. زینب نے رو کے کہا بھیا ادھر فوجوں پر فوجیں آ رہی ہے. ارے کیا تمہارا کوئی اپنا نہیں ہے جسے تم بھی بلا لو؟ حسین نے بہن کی بے قراری دیکھی، طلب کی آواز دی بہنا پریشان نہ ہو، میرا بھی ایک ساتھی ہے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر، میں اسے خط لکھتا ہوں. یہ کہہ کے حسین نے خط لکھنا شروع کیا. اِلَى رَجُلِ الْفَقِيهِ حبیب ابن مظاہر الاسدی من الحسین الغریب المظلوم. حبیب انت تعرف قرابتنا من رسول اللہ. رجل فقی حبیب ابن مظاہر کی طرف خط، حسین غریب و آوارہ وطن کی طرف سے. حبیب تم تو جانتے ہو میری قرابت رسول اللہ سے کیا ہے، مگر حبیب ہم دشمنوں میں گر گئے ہیں، اگر ہو سکے تو میری نصرت کو آ جاؤ. حسین نے خط کو لکھا. خط بند کرنا چاہتے تھے کہ علی کی بیٹی آئی، آن کے کہا بھیا لکھ دیا. کہا کہ کیا لکھا؟ حسین نے خط سنایا. زینب نے کہا بھیا ہو سکے میری طرف سے ایک جملہ لکھ دو. کہا وہ کیا؟ کہا لکھ دو علی کی بیٹی کہہ رہی ہے حبیب آنے میں دیر نہ کرنا، ایسا نہ ہو تمہارے آتے آتے ارے زہرا کا گھر اجڑ جائے.
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حبیب یہاں دسترخوان پر بیٹھے تھے، دستور عرب کے مطابق لقمہ گلوگیر ہوا، حبیب سمجھ گئے کوئی آیا ہے، دروازے پر آئے، قاصد غریب نینوا خط لے کے کھڑا تھا، یہ خط لیا، تحریر مظلوم، آنکھوں سے لگایا، بوسے دیے، چاک کیا، خط کو پڑھتے ہی کلیجہ پھٹ گیا، سر جھکا کے آئے، گھر میں آئے، زوجہ نے پوچھا خیر تو ہے؟ ارے کس کا خط آ گیا جو ایسے اداس ہو؟ کہ کیا بتاؤں، زہرا کا لال جنگل میں گر گیا، مدد کو بلایا ہے۔ تو کہا پھر سوچا کیا؟ کہ سوچتا ہوں میں چلا جاؤں گا تو تمہارا کیا ہوگا؟ ارے زوجہ نے چوڑیاں اتاری، کہ یہ لو تم پہن کے بیٹھو، میں حسین کی مدد کو۔ آوازوں کو دبا کے نہ رویا کرو سوگوارو، ایسا لگے کہ محرم ہے۔ حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے، جانب حسین چلے، کوفے کی جانب سے غبار اٹھا، حسین نے کہا عباس، اکبر، میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے، آگے بڑھو۔ حبیب آئے، گھوڑے سے کود پڑے، حسین کے قدموں پر گرے، حسین نے سینے سے لگایا، اب جو خیمے میں لا کے بٹھایا تو ہلچل کو سن کے زینب نے فضہ کو بلا کے کہا اماں خیر تو ہے، کون آیا ہے جو خیمے میں ہلچل ہے؟ کہ حسین کے بچپن کا ساتھی حبیب آیا ہے، کہ تو جا کے کہہ دینا علی کی بیٹی نے سلام کہا ہے اور وہ شرمندہ ہے کہ پانی نہیں پلا سکتی۔ جیسے ہی فضہ نے کہا حبیب نے امامہ پھینکا، منہ پر تماچے مارے، یا اللہ اب ایسا وقت آ گیا۔ غلاموں کو شہزادی سلام کہلوائے، بلند ہو گئی آوازیں۔ شہادت حبیب ابن مظاہر نہیں پڑھوں گا، بچن جملے صبح عاشورہ کے مہمان کے لیے سن لیجئے، جری چند جملے۔ علی جان، زینی شاہ صاحب، میں ہاتھ جوڑ کے پہلے سے معافی مانگتا ہوں، کوئی کمزور دل کا عزادار ہو تو مجھے معاف کر دے۔ رات کا وقت ہے، شب عاشور ہے، اور ٹہل رہے ہیں، اتنے میں خادم آیا، حضرت دسترخوان چن دیا، چلو کھانا کھا لو۔ اور نے غلام کو دیکھا کہ پانی بھی رکھ دی۔ ہاں آقا، آب سرد کے جام رکھ دیے، بیٹے کو ساتھ لیا، خیمے میں گئے، دسترخوان کو دیکھا، جام سرد اٹھایا، بیٹے اور غلام سے کہا دیکھو کتنا ٹھنڈا پانی ہے، یہ کہہ کے رکھا، ایک ہاتھ سے غلام کا بازو پکڑا، ایک ہاتھ سے بیٹے کا بازو پکڑا کہ ذرا آؤ تو، کہہ کے خیمے سے لے کے نکلے، کچھ دور چلے کہ کانوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں، آلہ تاش، آلہ تاش۔ میرے لال جانتے ہو یہ کس کی آوازیں ہیں؟ ساقی کوثر کے بچے، ارے ہم ٹھنڈا پانی پی لیں، بچے پیاسے ہیں۔ غلام سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ غلام نے ہاتھ جوڑے، آہستہ آہستہ روتے روتے آئیے، 5 سے 7 منٹ پڑھوں گا، مجلس تمام ہو جائے گی۔ یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بچوں کو یاد رہیں باتیں۔ تو آئے، خیمے میں آئے،
غلام سے کہا میں نے تجھے آزاد کیا. غلام قدموں پر گر پڑا ہر کے. علی جان صاحب دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہیں جو دل پہ آرا چلا دیتی ہیں. غلام قدموں پر گر پڑا. کہوارے میرے آقا کیا اچھے آقا ثابت ہوئے ہو. جب تک دوزخ میں رہے ساتھ رکھا, جب نجات کی طرف چلے تو آزاد کر دیا. اور نے اٹھایا سینے سے لگایا کہ پریشان نہ ہو بیٹا, تو ظاہر حر کا خون ہے. بیٹے نے کہا اور غلام نے دونوں نے کہا تو پھر دیر کس بات کی, آقا چلو بابا چلو. تو حر نے کہا نہیں ابھی رات ہے, ہم ابھی نہیں جائیں گے, تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ حر اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے. عمر سعد ملعون کے پاس حر گئے اور جانے کے بعد کہا یہ بتا عمر صلح کی کوئی صورت نہیں ہے. یہ بتا صلح کی کوئی صورت نہیں ہے. اس نے کہا نہیں اب صلح نہیں ہوگی, اب تو جنگ ہوگی, تلوار چلے گی. حر نے کہا تو پھر میری بھی تلوار چلے گی. عمر سعد نے کہا تم سے یہی امید ہے. حر نے کہا امید چھوڑ دے, تلوار چلے گی مگر تیری طرف سے نہیں, زہرا کے قریب حسین کی طرف سے. اور یہ دیکھ میں جا رہا ہوں حسین کی طرف, اگر روک سکتا ہو تو روک لے. اور اپنے بیٹے اور غلام کو لے کے چلا. دیکھیے میری طرف مجلس تمام کرنے والا ہوں. اور اپنے بیٹے اور غلام کو لے کے چلا. چند قدم چلا تھا حر کہ گھوڑے سے کود پڑا. بیٹے سے کہا میرے لال میں مجرم ہوں. مجرم کبھی بھی آقا کے حضور آزاد ہاتھوں سے نہیں جاتے. میرے ہاتھ باندھ دے. یہ کلاوہ کیا ہے کہ ہاتھ باندھ دے. بیٹے غلام نے ہاتھ باندھ دیے. کچھ دور چلے, بیٹے سے کہا میرے لال نظریں کیسے ملاؤں گا, آنکھوں پر پٹی باندھ دے. 2-3 منٹ اگر مصائب زیادہ ہو جائیں تو معاف کیجئے گا, محرم کے دن ہے, مجھے بھی حسین کی ماں کو منہ دکھانا ہے. حالانکہ میں جانتا ہوں 1-1 گھنٹے کی ڈرائیو سے لوگ آتے ہیں, لیکن یہ 10 دن آپ آ رہے ہیں. پریشان نہ ہو, پلے صراط سے آپ کو حسین کی ماں پار کروا دے گی. سوگوارو آواز دی, آنکھوں پر پٹی باندھ دے. اب یہ دیکھیے ہاتھ بھی بندھے, آنکھوں پر پٹی بھی بندھی. ادھر حر آگے بڑھے, ایک طرف غلام ایک طرف بیٹا. ادھر حسین نے کہا عباس و علی اکبر, استقبال حر کو آگے بڑھو. بیٹے نے جیسے ہی آتا ہوا دیکھا آواز دی اللہ اکبر. حر نے کہا میرے لال کیا ہوا, کہ بابا غضب ہوا. عباس دلاور بھی آ رہے ہیں, گیسوں والا اکبر بھی آ رہا ہے. حر نے اور تیز قدم بڑھائے. بیٹے نے پھر تڑپ کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا کیا ہوا, کہ بابا غضب ہوا, اب تو خود غریب نینوا حسین ہمارے استقبال کو آ رہے. اور آگے بڑھا, حسین کے قدموں پر گرا. اے فرزند زہرا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حر کو حسین نے قدموں سے اٹھایا, کلیجے سے لگایا. واہ حر, تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے. حر یہاں بھی آزاد ہے, وہاں بھی آزاد ہے. پٹی کھولی, ہاتھوں سے رومال کھولا, خیمے میں لے جا کے بیٹھے. ادھر
چھوٹے چھوٹے بچے. مہدی بھائی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے بچہ بھوکا ہو پیاسا ہو تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا ہے. بچہ تڑپ کے کہتا ہے ہم بھوکے ہیں. خیموں میں ننھے ننھے بچے بھوکے پیاسے اکٹھا ہو کے آئے پیاس آئے پیاس العطش العطش. بتاؤں کریم گھرانہ کسے کہتے ہیں؟ حر کو بٹھا کے حسین بچوں کے خیمے میں گئے. اے بچوں میرا مہمان آیا ہے. ارے تم آوازیں العطش نہ بلند کرنا ایسا نہ ہو کہ حر شرمندہ. آئے غریبی. اگر رونا چاہیں تو یہ جملہ کافی ہے تڑپ کے رونے کے لیے. مگر حر کے کانوں میں آواز آ گئی. حر کے کانوں میں آواز آ گئی. حر نے کہا آقا اب بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی. اب بچوں کی پیاس پوری شہادت نہیں پڑھوں گا بس سمیٹ رہا ہوں. اب بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی آقا. یا سار اللہ یا زہرا سلام ہو آپ پر بی بی. اب بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی. آقا اجازت دیں. نہیں ہو تم تو میرے مہمان ہو. کہ نہیں جانے دیجئے آقا. کہ کون جا رہا ہے؟ کہ غلام گیا شہید ہوا. بیٹے کو اجازت دیجئے. اولاد والے بیٹے جوانوں. حسین نے کہا اور یہ نہ کر. کہیں بوڑھا باپ جوان کو مرنے بھیجتا ہے. اور نے تڑپ کے کہا آقا مجھ سے نہ چھپاؤ. میں جانتا ہوں کیا ہونے والا ہے. میں چاہتا ہوں یہ درد آپ سے پہلے میں اٹھاؤں. ارے میرا بیٹا اکبر بصدقے ہو جائے. ایسا جملہ ہے مولا کے چاہنے والوں کے. سوچتے رہیے روتے رہیے. اللہ اکبر. حر کا بیٹا گیا. میری طرف دیکھیے گا. حر کا بیٹا گیا تلوار چلاتا رہا. ظاہر ہے کب تک لڑتا. فوجیں سمٹیں نیزوں سے برچیوں سے وار کیا. حر کا بیٹا زمین پر گرا. باپ کو مدد کے لیے بلایا. آقا حسین کو سلام کیا. اب جو اولاد والے ہیں وہ میری طرف دیکھیں. نوجوانوں دیکھو میری طرف. اولاد والوں اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. اے بی بی کی کنیزوں اللہ آپ کی گود نہ اجڑنے دے. جیسے ہی حر کا بیٹا گرا باپ کو مدد کے لیے بلایا. حر جیسا بہادر بیٹے کی آواز سن کے جو مقتل کی طرف دوڑا تو ظالم جگہ جگہ گھیر لیتے تھے اور کہے لگاتے تھے. اور حر گھبرا کے کہتا تھا اے بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے. اے بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے. اسی بیچ کانوں میں ایک جانی پہچانی آواز آئی. الیہ الیہ. اے حر ادھر آ جا تیرا بیٹا یہاں ہے. اب جو حر پہنچا تو کیا دیکھا. حسین خاک پہ بیٹھے. حر کے بیٹے کا سر زانو پر رکھے ہیں. بالوں میں انگلیاں پھرا رہے ہیں. اور آگے بڑھا. آقا ہٹو جنازہ اٹھانے دو. کچھ نہ بولے. پھر کہا کچھ نہ بولے. جب تیسری بار کہا اور تو نے انصاف نہ کیا. ایسا بھی کہیں ہوتا ہے بوڑھا باپ جوان کا لاشا اٹھائے. میں کہوں گا آقا آپ کو اپنا ہی جملہ ابھی کچھ دیر بعد بہت یاد آئے گا. جب اکبر جیسے کڑیل جوان کا لاشا ضعیفی میں نہ اٹھے گا کیونکہ کمر ٹوٹ جائے. 2 منٹ. جناب حبیب کا بھی ذکر ہو گیا. جناب حر کے غلام کا بھی ذکر ہو گیا. ان کے بیٹے کا بھی ذکر ہو گیا. بجناب حر کا بخدا
فوری سے میدان تحور تھا ایسا مصرع ہے کلیجہ پاڑ دے بخدا فوری سے میدان تحور تھا اور گھوڑے پر سوار ہوئے میدان میں آئے تلوار کو بے نیام کیا آواز دی سنو آج حر کی تلوار کے جوہر دیکھو حسین کے غلام نے جو تلوار چلانا شروع کی تو ظالموں کو فنار کرتے رہے ایسے مارا فوجوں کو کہ تہ تیغ کر دیا لاشوں کے ڈھیر لگا دیے لیکن اتنے میں ایک رسالہ پشت کی طرف سے چھپ کے آیا اور ادھر سے جو عرپا وار ہونے لگا تو سامنے سے ایک ظالم نے ایک نیزہ ایسا نشانہ تاک کے مارا کہ عر کی پیشانی پر لگا اب وہ سمجھ گئے ہوں گے اب عر نہ سنبھل سکے آقا میرا سلام لو اب حسین جو عر تک پہنچے کیا دیکھا ماتھے سے خون نہیں رک رہا ہے حسین نے ابا کا دامن لیا پہلے خون کو پوچھا پھر ماں کے ہاتھوں کا روا اور کہ ماتھے پہ باندھا میں کہوں گا آقا ارے عر کا زخم آپ نے پوچھا جب آپ وقت آس گھوڑے سے گریں گے اماں اماں لا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعنه الظالمين سب مل کے کہا کیجئے اللهم لعنه الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي حاربت الحسين عليه السلام والشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام. مظلوم کربلا کے سوگوارو، آج 3 محرم ہو گئی ہے. حسین غریب کو 1 دن ہو چکا کربلا میں. تو دیکھیے یہ حسینی ہزارہ سلام اللہ علیہ حسین کی دکھیا ماں کے نام سے منسوب ہے. لہٰذا گزارش یہ ہے، ہماری مہدی موسوی بھائی سے بات ہوئی تو یہ ہوا کہ جو بھی شریک ثواب ہونا چاہے، ہر بندہ مومن، ہر عزادار اس حسینیہ میں، اس بارگاہ میں جو بھی کسی بھی طریقے سے دامے درمے قدمے سخنے شریک ہونا چاہتا ہے، وہ بالکل بنام مولا، بنام حضرت عباس علیہ السلام تشریف لائے اور اس حسینیہ سے وابستہ ہو کہ خداوند عالم یہاں بھی نجات عطا فرمائے گا اور وہاں بھی نجات عطا فرمائے گا.